السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المنافقون والمنافقات۔ المنافقون یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ منافق مرد، کتنے منافق مرد؟ ایک نہیں ہے، سب منافق مرد۔ والمنافقات، اور سب منافق عورتیں۔ بعضهم، ان کے بعض، من بعض، بعض سے ہیں۔ بعضهم من بعض، ان کے بعد بعض سے ہیں۔ یأمرون، وہ سب حکم دیتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے، عربی پڑھنی آئے گی تو آپ کو ترجمہ آئے گا۔ بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور وہ سب منع کرتے ہیں، عن المعروف، عن المعروف، نیکی سے، ویقبض، کیا ہے؟ ویقبضون، اور وہ سب بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، کس سے؟ خرچ کرنے سے۔ نسوا اللہ، ان سب نے بھلا دیا اللہ کو، فناسیہم، تو اس نے بھی بھلا دیا انہیں۔ ان المنافقین، بے شک منافق جو ہیں، ہم الفاسقون، سب نافرمان ہیں۔ منافق ہی سب نافرمان ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ تمام منافق مرد و عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، آپس میں ایک ہی ہیں۔ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے، نیکی کی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، کس سے؟ خرچ کرنے سے۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ اچھا، پیچھے منافقین کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا، جنہوں نے قسمیں کھا کھا کے کہا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی عذر تلاش کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ آپس میں، سب آپس میں ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ منافق جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو یہ بار بار یہ بات کہہ کر یقین دلا رہے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ منافق کیا کہتے تھے قسمیں کھا کے؟ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق؟ یہ تو سب منافق، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، یہ ایک ہی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ بعض کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ نفاق کا بھی تو درجہ ہوگا نا، جیسے ایمان کا درجہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نفاق میں کچھ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات سے بالکل الٹ ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، یہ ان کی صفات ہے، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند کر رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے، یہ اپنی مٹھی بند رکھتے سے مراد ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور منافق کی اس کے برعکس، مومن خرچ کرتا ہے اور منافق بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب کے سب یہ اللہ کو بھول گئے، کیا ہے؟ نسوا اللہ فناسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یعنی اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، جس طرح ایک اور مقام پر آتا ہے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، سورۃ الجاثیہ ہے۔ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر کے چھوڑ رکھے گا۔ نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بمعنی ترک کو چھوڑ دینے کے، ترک کے معنی میں آئے گا، چھوڑنے کے معنی میں آئے گا، جبکہ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا اور یاد نہ رہنے کا۔
نسیان کا مطلب بھول جانا، یاد نہ رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نہ تو بھولتا ہے اور نہ ایسا ہے کہ اللہ کو یاد نہ رہے، بلکہ مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا اللہ نے منافقین یعنی منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ حسبوہم وہ انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم عذاب ہے مقیم، مقیم کا مطلب ہے ہمیشہ والا عذاب ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی یعنی وہ جہنم ہی انہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی ہمیشہ والا عذاب ہے۔ کالذین ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کی طرح جو تم سے کانو تھے وہ اشدہ زیادہ سخت منکم تم سے قوتم و اکثر قوت میں اور بہت زیادہ تھے اموالم و اولادا مال میں اور اولاد میں، فاستمتعوا تو وہ سب فائدہ حاصل کر چکے بخلاقہم اپنے حصے سے، فاستمتعتم پھر تم نے فائدہ حاصل کیا بخلاقکم اپنے حصے سے، کمستمتع الذین جس طرح فائدہ حاصل کیا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے بخلاقہم اپنے حصے سے، وخذتم اور تم فضول باتوں میں الجھے رہے، وخذتم تم فضول باتوں میں الجھے رہے یعنی بحث و مباحثہ کرتے رہے، کالذی جس طرح خاضوا ان سب نے فضول باتیں کی، انہوں نے بحث مباحثہ کیا، اولئک یہی لوگ ہیں حبطت کہ ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اور وہی لوگ هم الخاسرون گھاٹا پانے والے ہیں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ کالذین من قبلکم منافقوں تمہارا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، تو انہوں نے اپنے دینی حصے سے خوب فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح کہ انہوں نے بھی کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے ہوا کیا تھا، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہی لوگ ہی خسارہ پانے والے گھاٹا پانے والے ہیں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دینی حصے سے فائدہ خوب اٹھایا تو تم نے بھی اپنا حصہ اپنا فائدہ اٹھا لیا، مطلب خلاق بِخَلَاقِهِمْ ٹھیک ہے۔ خلاق کا مطلب کیا ہے، خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی یعنی دینوی حصہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، تمہاری تقدیر میں جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے وہ ہمکنار ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ جس طرح تم نے کیا کیا، تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ ان سب نے مذاقانہ بحث کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تکذیب انہوں نے کی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب یعنی کھیل تماشا میں جس طرح وہ مگن رہے تمہارا بھی یہی حال ہے، جس طرح ان کا تھا حال تمہارا بھی وہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب مراد ہے، کہاں ہے پہلے لوگ، کمستمتع الذین من قبلکم قبل تم سے پہلے لوگ، قبل سے مراد کون ہے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مراد ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے، بالشت بالشت، بالشت با بالشت، بالشت کیا ہوتا ہے؟ ایک گٹھ، یعنی کہ اور ذرا بذرا، اور ہاتھ بہاتھ، یعنی کہ جیسے ہاتھ بہاتھ کیا کہتے ہیں کہ بالشت ایک گٹھ، ایک مٹھی، ایون کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گروہ کے بل میں گو، اگر وہ کسی گو ایک جانور ہے جو زمین میں سوراخ کر کے، یعنی کہ وہ جیسے ہمارے وہ ہوتے ہیں نا خرگوش ٹائپ، زمین میں سوراخ کرتے ہیں اور اپنی بل بناتے ہیں، اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون لوگ، اور کون؟ اور یہ صحیح بخاری شریف کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ ہاتھ بہاتھ کے الفاظ ان میں نہیں ہیں، یہ تفسیر طبری میں منقول ہے کہ ہاتھ بہاتھ تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اس کے بعد ہے اولئک حبیطت، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، یعنی جن کے اندر مذکورہ صفات، جو اوپر پوری اس آیت میں جو صفات بیان ہوئی ہیں، یہ والی صفات جن کے اندر شامل ہوں گی، جن کے اندر پائی جائیں گی، آپ سمجھ لیں کہ آپ ان کو محسوس کر لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جن کے دنیا آخرت میں اعمال برباد ہو گئے ہیں، جو ہر لحاظ سے عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ علم کیا نہیں، یاتیہم آئی ان کے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی، من قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح، وعاد و ثمود، عربی پڑھتے ہیں من قبلہم قوم نوح وعاد و ثمود وقوم ابراہیم، یعنی عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدینہ اور مدین والے، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں، اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ پس نہیں ہے اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولکن کانوا اور لیکن وہ سب تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون خود ظلم کرتے۔ ان کے پاس یہ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ وہ پہلے لوگ کون تھے؟ یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اہل مدین اور اہل مؤتفقات۔ اہل مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر، یہ جتنی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، الٹی ہوئی بستیوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ہے، یعنی عرب ملکوں کے یہ قریب ہیں، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح، جو قریب قریب بستیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بستیوں کے سن لیتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تذکرے سن لیتے ہیں نا، فلاں بستی میں کیا ہوا۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت میں، آپ نے یہ پہلے پڑھی ہوئی ہیں، جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے، تیز ہوا سے ہلاک کر دی گئی، تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم جس کے پاس بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے ہلاک کیا گیا۔ اصحاب مدین، اصحاب مدین سے مراد حضرت شعیب کی قوم، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اور اہل مؤتفقات
سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔ مؤتفقات سے مراد کیا ہے؟ قوم سمود جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔ اعتکاف کے معنی ہے انقلاب، الٹ پلٹ کر دینا، یعنی ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے، دوسرا ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے پھر نیچے پھینکا گیا تھا، جس سے پوری کی پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی تھی، الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ اس اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کس کی بستی کو کہا جاتا ہے؟ کس کی قوم کو؟ قوم لوط۔ قوم لوط کو متفقات کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، یعنی ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کے ایک فرد ہوتے تھے آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ تکذیب کی، اناد کا راستہ، ضد کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکل میں نکلا۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اتنا کچھ کیا، ان کی بستیاں الٹ پلٹ کر دیں، تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ یہ سارا کچھ کیا اللہ نے، تباہ و برباد کیا، الٹ پلٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو پھر بھی ظلم نہیں کیا۔ کیوں؟ انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آج ہم بھی اگر بد عملیوں کا شکار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، نماز نہ پڑھیں، پردے کی پابندی نہ کریں، دین کی پابندی نہ کریں، اسلام کے مطابق زندگی نہ گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر نہ چلیں، مرضی کی زندگی اگر گزارتے ہیں، تو پھر کل کو اللہ سزا دیتا ہے۔ کل کو اگر سزا ہوتی ہے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ میں اکثر مثال دیا کرتی ہوں کہ ایک ٹیچر بچے سے کہتا ہے بیٹا آپ یہ سبق ہے آپ نے یاد کر کے آنا۔ اچھا ایک دن نہیں کرتا، 2 دن نہیں کرتا، ٹیچر وارن کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ آپ کو پنش ہوگی، کھڑا کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو کوئی مار پڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی ڈانٹ پڑ سکتی ہے، یعنی فزیکلی، یا آپ کو پنش ہو سکتی ہے۔ اور اگر بچہ اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ٹیچر پنش کرتا ہے، تو ٹیچر نے ظلم کیا بچے پر یا بچے نے خود اپنی جان پر ظلم کیا؟ کیونکہ ٹیچر نے تو وارن کیا تھا۔ والمؤمنون، اور سب ایمان لانے والے مرد، والمؤمنات، اور سب ایمان لانے والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف، پیچھے منافقین کا تذکرہ ہوا کہ وہ ایک جیسے ہیں، اور یہاں مومنوں کی تعریف کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، روکتے ہیں برائی سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور وہ سب اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یا یہی لوگ ہیں کہ سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، سب ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ خوبیاں دیکھیے کتنی خوبصورت بیان کی گئی ہیں۔ آپ اور میں، ہم سب مل کے ہم سب مومن بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہی جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ان مومنین کا تذکرہ سب سے پہلے کیا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
منافقین کی صفات مذمومہ یعنی بری صفات کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایسی صفات جو بڑی اچھی ہوں، جن میں تعریف کی گئی ہے۔ اچھا، پہلی صفت وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، غمخوار ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، جس کی ایک مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں، اینٹیں الگ الگ پڑی ہوں گی تو اتنی مضبوط نہیں ہوں گی، جب دیوار ایک اینٹ لگا کے آپ دیوار بنانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح، یہ بھی جو میں نے بتائی ہے یہ بھی حدیث بخاری مسلم کی ہے، اور جو ابھی بتا رہی ہے بھی حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے آپ کی ایک پاؤں کی انگلی میں درد ہے، پورے جسم میں درد ہو، محسوس کرتا ہے پورا جسم۔ مومنوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، سارے مومن ایک ہی، کسی بھی خطے میں ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے مومن تڑپ جایا کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اب جہاں ہمارے ملک کے اندر یا ملک سے باہر پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی دوسرے مومن کو تڑپ نہیں ہوتی یا مجھے اور آپ کو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ فلسطین میں، غزہ میں مومنوں کو کتنی تکلیف مل رہی ہے، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، گھر ان کے برباد کیے جا رہے ہیں، مطلب پورا علاقہ برباد کر دیا انہوں نے، کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچایا جا رہا، اور ہمارے مسلم ممالک کے حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ میں اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے حکمرانوں کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ حکمران جو چاہیں کروا سکتے ہیں، اپنی فوجیں بھیج سکتے ہیں، امداد بھیج سکتے ہیں، یعنی اسرائیل سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ادھر کی جتنی پروڈکٹس ہیں ادھر آنے کے لیے، یعنی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کام ہے ان کا سارا ان کے ساتھ بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا جا رہا، ایسے مسلمان حکمران خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہمارے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہی مومن نہیں ہیں، وہی مومن نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ مومن ہوتے تو یقیناً یہ حدیث کہ ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مومن تڑپ جاتا ہے، وہ اس کے درد محسوس کرتا ہے، اگر ان کے اندر درد محسوس نہیں ان کو ہو رہی تو پھر آپ سمجھیے مومن نہیں ہے، پہلی بات۔ اور ہمارے اپنے ملک کے اندر کئی لوگوں کو ناجائز تکلیف، ناجائز ظلم کیا جاتا ہے، اور ہم ان کے لیے نہیں تڑپتے تو سمجھیں ہمارا ایمان کمزور ہے، وہ والا ایمان نہیں ہے جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کی صف میں شامل کر دے اور مومنوں والی صفات ہمارے اندر ڈال دے، اور پھر ان کا یامرون بالمعروف، نیکی کا وہ حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، وہ برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے، سب سے پہلا نمبر، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایک دوست بھی ہیں، نیکیوں کا حکم، برائیوں سے منع کرنا ان کا شیوا ہے، آپ بھی نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز جو حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے
نماز حقوق اللہ کے لحاظ سے کیونکہ یہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے کیونکہ زکوٰۃ تو بندے ہی کھا جاتے ہیں نا، غریب، یتیم، مسکین۔ اچھا جی، تو یہ زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان پر کیا کرے گا، رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے وعد اللہ المومنین، وعدہ کیا اللہ نے مومنین مردوں اور مومن عورتوں سے جنات، ایسے باغات کا جن کے اندر یہ اوپر والی خوبیاں ہوں گی۔ کیا ہوگا، تجری، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات کا، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اکبر، سب سے بڑھ کر ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان ایماندار مردوں جن کے اوپر والی آیت میں جن کا تذکرہ ہوا، جو خوبیاں ان کے اندر ہوں گی، ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا اللہ نے وعدہ کیا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی زبردست کامیابی ہے، یعنی جس کو سب سے بڑی چیز کہ اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ جنت میں تو جگہ ملے گی، جنت کا وعدہ ان سے ہے، صاف ستھرے محلات تو ملیں گے، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اور وہ جنت عدن، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی ان کے صاف ستھرے محل ہوں گے جس میں وہ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ جنات عدن کیا ہے؟ جنات عدن جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے، جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہمیشگی کے بھی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو سب سے بڑھ کر کہا گیا کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ جس سے راضی ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی جس سے حاصل ہوگی وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں ملے گی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔